امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں مطابق جو ہے وہ امام یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعۃ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی اور حضرت تمیم داری پر جمع کر دیا تو وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض سندوں کے اندر آ رہا ہے کہ جی وہ صحابی 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، بعض کے اندر آ رہا ہے کہ جی وہ 21 رکعتیں جو ہے وہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ سوال غلط ہے، وہ ایسے کہ 21 رکعت والی جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، وہ آگے جا کر انشاءاللہ جب ہم یہ موضوع بیان کریں گے تو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بات۔ اور جو 13 رکعت والی ہے وہ بیان کر رہے ہیں محمد بن اسحاق، اور محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ احباب بہت عجیب و غریب الفاظ بولتے ہیں کہ یہ دجال ہے، یہ بندہ جو ہے ضعیف ہے، یہ کذاب ہے۔ تو آج انہی کی روایت جو ہے وہ بیان کر کے صحیح حدیث کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک وہ راوی چونکہ ثقہ ہے، گو کہ اس کے اندر تدلیس پائی جاتی ہے، اور اگر وہ سماع کی صراحت کر دے تو روایت صحیح ہوتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر مطابقت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، وہ ایسے کہ عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں بھی جو ہے انہوں نے ساتھ میں شامل کر لی ہیں، کیونکہ ساری روایات کے اندر سارے راوی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابی اور حضرت تمیم داری 11 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کی سندیں بھی بالکل صحیح ہیں۔ اور انہوں نے بیان کیا، صرف ایک راوی بیان کر رہا ہے کہ 13 رکعتیں جو ہے وہ پڑھا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے ساتھ میں شامل کر لی ہیں، اور اگر یہ موافقت نہیں بھی پیدا کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ اضافہ جو ہے وہ باقی جو ان سے زیادہ ثقہ راوی ہیں، امام مالک ہیں اور دیگر جنہوں نے 11 رکعتوں والی روایت بیان کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ شاذ قرار پائے گی، لہٰذا 13 رکعتوں والی بات جو ہے وہ شاذ ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ٹھہرے گی، اور 11 رکعتوں والی جو بات ہے وہ بالکل صحیح سند ہونے کی وجہ سے وہ قابل عمل قرار پائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔